اب گھرانوں میں دیکھو بعض بچے ایسے ہیں اپنے اپنے گھرانوں کے، ہر ماں باپ جانتے ہیں کہ بچہ ایک مرتبہ کوئی کام شرارت سے کر رہا، مثال کے طور پہ کہ اب بچے کھیلنے رہے، اب ان کو کیا معلوم صاحب یہ 10 روپے کی چیز ہے یا 1000 روپے کی چیز ہے، یہ ٹوٹنے والی ہے، پھٹنے والی ہے یا نہیں پھٹنے والی ہے۔ بعض مرتبہ بچے غلطی تو ان سے ہوتی لیکن شرارت نہیں ہوتی، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے غلطی ہو جانا بائی مسٹیک، ایک ہے ارادے سے کرنا، پوری پلاننگ سے کرنا، شرارت کا مونڈ تھا بچوں کا، کچھ گرانا، کچھ کرنا، امی کو ستانا، وہ دونوں میں فرق نہیں سمجھ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ بچوں کے بارے میں ماں باپ کو دینے کے واسطے ٹائم ہی نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ لیکن اس کو بڑا چنگم کو کھینچے نہیں ویسا کھینچنا پڑ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر کی عادتوں کو ماں باپ نہیں دیکھ سک رہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے پہلے تو اس بارے میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ میرے بچوں کے اندر میری اچھی عادتیں کون سی ہیں، میری خراب عادتیں کون سی ہیں۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بچوں میں کوئی خراب عادتیں ہیں، اب وہ تو ڈی این اے میں آ گئی، اب اس کو کیسا ختم کر سکتے؟ تو میں انشاءاللہ اگلے پوائنٹ میں وہ بھی بتاؤں گا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر ماں باپ کے اثرات ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہاں یہ غور کر کے دیکھیے، صرف اب کے ماں باپ کے اثرات نہیں ہوتے، جیسا کہ کلر، رنگ، جسم کا کوئی عضو، آنکھ، ناک، کان، سر کے بال، ہیئر اسٹائل، یہ سب چینج ہوتا، ویسے ہی وہ دادا، پردادا، سکڑ دادا، کہاں سے کی کہیں سے بھی ایک آتا ہو اور ہم کو بھی نہیں معلوم رہتا، تو وہ عادتوں پہ غور کر کے اس کو کیسا ہم ڈائیورٹ کرنا، یہ فکر کرنا ہے۔ اب جیسے ایک بیوی کو معلوم ہے شوہر صاحب کا غصہ ناک پہ رہتا، 100% کنفرم بچہ ویسی بننے والا ہے، اب معلوم بیوی کو، اور بچیاں بول لیتے بابا سائیکو تھا، انہیں بھی سائیکو نہیں کر رہا، سر کا دکھ رہا، بول ارے یہ بول لینا حل نہیں ہے، بابا سائیکو تھا، ان کی اماں کے ہاتھ میں تھا، ان کو سائیکو رکھنا نہیں رکھنا وہ چھوڑ دو، لیکن اس بچے کی اماں آپ ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کیا کرنا۔ اس بچے کے اس نفسیات کو ہم ریڈ کر کے کہ ان کے ڈی این اے میں غصہ کب آتا، ان کو کوسی وجہ سے آتا، بعض لوگ رہتے جہاں نیانا ہے وہاں غصہ آتا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے غصہ 3 طرح کا ہوتا، غصے میں آنے والے آدمی 3 طرح کے ہوتے۔ پہلا وہ رہتا جس کو غصہ آتا بھی جلدی، ایسا آتا جیسے کہ راکٹ کی جو اسپیڈ ہے نا وہ بھی چھوٹی ہے، رہتے رہتے نکل گیا، ارے اب بھی اچھے تھے نا بھائی، زپ پڑ کے نکل گئے، فریم سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی فرمائے آتا بہت جلدی، جاتا بھی جلدی۔ 5 منٹ کے آدمی اچھے ہو گئے، ارے اب بھی تو ارے ہو بھائی برداشت ہوتا، میرے کو غصہ آ گیا تو ایسا ہو رہا تھا ویسا ہو رہا تھا، وہ 5 منٹ میں پوری زندگی تباہ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غصہ جلدی آتا جلدی جاتا، یہ آدمی بھی اچھا نہیں ہے۔ بولے آدمی کا مطلب خالی آدمی نہیں، عورت بھی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بعض لوگ ایسے رہتے کہ جن کو غصہ آتا جلدی، آ گیا تو آ گیا، جاتا نہیں پھر۔ جیسا ہمارے سوسائٹی میں ایسے ماشاءاللہ بہت ہے، 20 سال سے غصہ ہے، 15 سال سے غصہ ہے، وہ ایک بار بھائی سے انبن ہو گئی تھی، وہ 15 سال سے لڑائی چل رہی اب تک، ارے ایسا کہتا غصہ بھائی، یہ غصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دوسرا جو آدمی ہے یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی غصہ اچھا نہیں ہے۔ اور اب یہ بھی بات پہ غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں آنا نہیں بولے۔ دیکھو بعض لوگ بولتے کیا آدمی ہے صاحب غصہ ہی نہیں آتا، غصہ ہی نہیں آتا، غصہ ہی نہیں آتا۔ غصہ نہیں آتا نہیں، غصہ ہر انسان کو آتا، اور غصہ آنا فطرت ہے۔ غصے کا مطلب کیا ہوتا؟ غصے کے آنے کے موقع پر غصہ ان کے کنٹرول میں ہے یا انہوں غصے کے کنٹرول میں ہے، یہ دیکھنا رہتا۔ اصل ہمارے لوگوں میں وہ زبان بدل کے بولتے بولتے غصہ نہیں آتا، ان کو غصہ نہیں آتا، ارے غصہ نہیں آنے والا کوئی بھی نہیں، آنا پڑتا غصہ، کیونکہ غصہ آنا بھی ایک غیرت کی علامت ہے۔ اب جن گھرانوں میں بچیوں کو غصہ نہیں آ رہا، جہاں بستیوں میں آدمیوں کو غصہ نہیں آ رہا، وہاں دیکھو آپ ان کو پورے کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے، اس کو غصہ نہیں آتا۔ نہیں، غصہ ہر ایک کو آتا اور آنا بھی چاہیے۔ غصہ آنا بھی ایک انسان کی علامتوں میں سے، پہچان میں سے ایک پہچان ہے، لیکن کوسا غصہ، کتنی دیر، کوسی بات پہ، کس وقت میں غصے کا اظہار کرنا، یہ ہے سیکھنے کی چیز۔
میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو غصے کی حدیث سے تاکہ ہر بیماری کے بارے میں ہم کو سمجھ میں آئے کیسے ٹرین کرنا. تیسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ آدمی ہے جسے غصہ آتا تو بہت دیر سے ہے, بہت دیر سے غصہ آتا اور جاتا بہت جلدی. آتا ہی سالوں میں ایک بار, بات میں نہیں آتا. اب بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے بچے بیچارے ٹھہرنا مشکل, چلنا مشکل, ایسا گھومنا مشکل, ہنسنا مشکل, غصہ آتا ان کو. پھر آوازاں کر رہی, پھر پکارا کر رہی, پھر شور کر رہی, پھر گڑبڑ کر رہی. عورتیں رہے تو پھر جان کھا لے رہے میری, پھر میرا مردہ نکال دے رہے. ایسا لیڈیز کا ورم ہے, جینٹس ایسا نہیں بولتے. کیا ہے بھائی یہ اتنا بھی برداشت نہیں. ارے وہ بچے اب بھی کھیلتے بچپن کی عمر میں, ایک عمر رہتی کھیلنے کی, وہ بچے کھیل رہی, برداشت ہی نہیں آ رہا دیکھ کے. اب کچھ لوگ رہتے دیکھ رہے, یہ گرا ہے, وہ گرا ہے, وہ گرا ہے, وہ گرا ہے, ہوتا گھر میں خاموش بیٹھے 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 دیکھ کے مہینہ 2 مہینے میں بعض مایا بعض باپا 1 مرتبہ 2 مرتبہ غصہ کرتے. بہت دن سے دیکھ رہے تمہارے کو ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. اب وہ غصے کا مطلب یہ بھی نہ ہوتا کہ اٹھا کے پھینک دیے, نہیں. غصے کا مطلب ایک آدھ مارنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تو چہرے کو چھوڑ کے ایسا مارنا کہ جس سے اس کو احساس ہو, یا ایسا پنشمنٹ دینا جس سے اس کو احساس ہو. پھر اس کے بعد منہ پھلا لے گے نہیں, 10 دن تک منہ پھلے ہوا ہے. اب وہ بچہ ستایا, اسی وقت میں بیچارہ شوہر فون کر دیا, وہ کرتے کہ وہ پورا ہول سیل میں ایکسپورٹ ہو گیا شوہر کا غصہ. تمہارا بھی بہت دن سے دیکھ رہی ہوں میں, تم بھی ایسا کرے ویسا کرے, بولا آیا ہے یہ کیا ہو گیا, غلط ٹائم فون کرا شاید میں. وہ اتنی دیر میں ساتھ بیچارے کیا ہوا دلہن چائے نہیں بنی, بولتے کہ وہ ساتھ پہ تم کیا ہے جی جب تک اب چائے 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 کرتے رہتے, کیا سمجھ رہے میرے کو, ان کے اوپر گرم ہو گئے. وہاں بیچاری ننند کالج سے آئی نے آ کے بھابھی ذرا آ گئی تھی میں, تھوڑا کھانا سالن گرم کرتے گیا تو نوکرانی سمجھی گیا میرے کو, اس کے اوپر گرم ہو گئے. کیا ہو گیا 10 منٹ میں پوری 20 سال کی محنت پہ پانی پھر گیا. یہ نہیں, غصہ آتا بہت دیر سے, اس کے بعد جیسا ہی غصے کا کام ختم ہوا چلے گا غصہ. یہ نبی فرمائے یہ آدمی اچھا ہے.